باغ ارم یا جنت شداد۔ جنت شداد کو باغ ارم اس لیے کہتے ہیں کہ شداد نے اس کا نام اپنے دادا ارم بن سام بن نو کے نام پہ رکھا، اور یہ جنت خدا سے سرکشی کے طور پر بنائی گئی۔ شدید اور شداد دو حقیقی بھائی تھے۔ ان کا باپ عاد بن املق تھا اور خواہر زاد زاہق بادشاہ تھا۔ یہ بڑی سلطنت کے مالک تھے، اور ان کا پایہ جو تھا تخت ملک شام میں تھا، اور ان کی زیر نگی جو حکومتیں تھیں وہ 260 بادشاہوں پر تھی۔ شداد سے پہلے اس کا بھائی بڑا بھائی جو تھا شدید حکومت کرتا تھا اور اپنے عہد کا عادل بادشاہ تھا۔ شداد نے جو دعویٰ خدائی کیا تھا، حضرت حود علیہ السلام نے شدید کے پاس تشریف لے گیا، اسے کہا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ تجھے ایمان پر لاؤں، اور یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ شان و شوکت عارضی ہے، موت سے کسی کو نجات نہیں، عالم آخرت کی زندگی جاویدانی ہے، تجھے چاہیے خدا پر ایمان لائے اور اپنی آخرت بنا لے۔ اس نے ایمان لانا قبول نہ کیا، اور وہ عالم کفر میں ہی 7 سال کی حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ شدید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد تمام سلطنت کا بادشاہ بن گیا، اور شداد ساری دنیا کا جب بادشاہ بن گیا تو اس نے مغرب اور مشرق پر ظلم و جور اور قہر عذاب نازل کیا اور اس پر قبضہ کیا۔ وہ بہت کتاب پڑھنے والا اور کیمیا گر تھا، اور سارے عالم راضی پر چھایا ہوا تھا۔ حضرت حود علیہ السلام کو دوبارہ حکم ہوا کہ شداد کے پاس جاؤ۔ حضرت حود علیہ السلام جو ہے فرمان خداوندی کے بعد شداد کو راہ راست پر لانے کے لیے پہنچ گئے اور اللہ کا فرمان پہنچایا۔ اس نے فرمایا کہ خداوند عالم نے تقریباً 1000 سال تجھے عمر دی ہے، 1000 خزانے دیے ہیں، تو نے خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کیا ہے، 1000 لشکر کو شکست دی ہے، اور خدائے برتر کے سامنے سر نیاز کر دے، اس کی ربوبیت کو مان لے۔ اور خدا نے یہ بھی فرمایا کہ تو ایمان لے آئے گا تو قیامت کے دن تجھے حساب و کتاب کے بغیر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا مجھے تمہاری جنت کا حال معلوم ہے، میں خود اس دنیا میں اس قسم کی جنت بناؤں گا۔ پوچھا اگر میں اپنی جبروت کے ساتھ تمہارے خدا پر ایمان لاؤں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ تو حضرت حود نے فرمایا تجھے یہاں جو کچھ دیا ہے اس میں اور اضافہ تک کر دے گا، اور تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے دریافت کیا جنت کیا چیز ہے؟ تو حضرت حود علیہ السلام نے جنت کی ثنا اور صفت بیان کی۔ شداد بولا یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کے لیے میں اپنے جہاں سے ہٹ کر تمہارے مسلک پر آؤں۔ حضرت حود علیہ السلام نے اس پر زمین پر باغ رم لگاؤں گا، اس نے شداد نے کہا، اور تعمیر جنت کا گل کھلاؤں گا۔ حضرت حود علیہ السلام پیغام خداوندی پہنچانے کے بعد واپس تشریف لائے، اور شداد تعمیر جنت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اسباب فراہم کرنا شروع کیا، اور اس کے لیے زاہق بادشاہ کو جو ہے حکم دیا کہ جس کی حکومت گرگان، خراسان اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، ان تمام بادشاہوں کو جو اس کے زیر اثر تھے اور ماتحت تھے اس کے 260 یا 400 کے قریب ہے، ان کو لکھ دیا کہ جس قدر سونا، چاندی، جواہرات، زبرجد، مرجان، یاقوت، ہیرے اور مشک عنبر کا ہو وہ بھیجا جائے جنت کے لیے، سب کے فراہم کرنے اور اسے دارالسلطنت شام میں بھیجنے کا حکم دیا، اور تمام خزانے، تمام دفینے اور تمام جواہرات اور ہر قسم کی خوشبو ان کے درختوں کے لیے شام میں جمع کر دیں۔ جب یہ اسباب فراہم ہو رہے تھے اس نے اپنے ارکان دولت سے کہا میرے ساتھ چلو کہ دنیا کے ہر گوشے میں چکر لگا کر دیکھیں جنت کے لیے مناسب کون سا مقام ہے۔ جب یہ اپنے ہی قریبی علاقے میں پہنچا دن میں، تو وہاں فیصلہ کیا کہ جنت کی تعمیر اسی جگہ مناسب ہے، اور باقی جو لوگ گئے ہوئے تھے جب وہ بھی اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے جو ہے اسی کو جو ہے سلیکٹ کیا اور اس سرزمین کو ترجیح دی۔ مقام جنت کے تعین کے لیے 100 افراد متعین کیے گئے، اور شداد نے 3000 ایسے ماہرین فن کو مہیا کیا جن کے ہر فرد کے تحت 100 مزدور معین کیے گئے۔ پھر نہایت وسیع اور عریض 4 دیواری بنائی گئی، اس دیوار میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی لگائی، اس طرح ٹانکے لگائے کہ ان کو کوئی نکال نہ سکے۔ اس کے کھمبے بلور کے بنائے گئے، نہریں جاری کی گئیں جن کے سنگریزوں کے بجائے جوہرات رول رہے تھے۔ پھر 4 دیواری کے اوپر 1000 قصر بنائے، ان کے ستون پر زبرجد، سبز یاقوت کے بنائے، قصروں میں جواہرات کے غرقے بنائے، 12,000 کنگرے لگائے۔ پھر باغات اور درخت لگائے جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے، شاخیں یاقوت، سرخ کے پتے زمرد کے اور زبرجد کے لگائے، اور جن سے مختلف قسم کے میوے پیدا ہوتے تھے اس میں جو نہریں جاری کیں وہ بھی پانی، دودھ، شہد، شراب کی تھی۔ پھر اسی بہشت راضی میں 4 میدان بنائے اور جن میں بہترین قسم کے درخت میوے دار لگائے، ہر میدان میں 1-1 لاکھ کرسیاں اور جواہرات سے مرتب کی ہوئی بچھائی گئیں، اور ہزاروں قسم کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ حور اور غلمان کی جگہ اطراف علم سے جمع کی ہوئی حسین ترین لڑکیاں اور حسین ترین لڑکے فراہم کیے گئے۔ اس باغ میں سونے کے درخت تھے جن میں مشک اور عنبر سمو دیا گیا تھا، جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس قصر میں مٹی کے بجائے زعفران اور عنبر کی مٹی کا کام دیتے تھے۔ جب سورج نکلتا تو لوگوں کی آنکھیں خیران لگتی تھیں
اور اسے جنت کی بلندی جو تھی 100 گز تھی، اور اس کی تیاری میں 300 سال لگے۔ جب اس کی تیاری ہو گئی تو اس کی اطلاع شداد کو دی گئی اور بتایا گیا کہ اس نے کہا کہ جاؤ اس کے ارد گرد جو ہے 1,000 عمارتیں تعمیر کرو، جن میں علم جو ہے نصب کرو، اور ان محلوں میں ہمارے 1,000 وزیر کو رکھنے کا بندوبست ہو۔ وہ لوگ واپس آیا اور آ کر 10 سال میں اس کی تکمیل کی۔ جب شداد جنت کمپلیٹ ہو گئی تو شداد کو اطلاع دی گئی کہ وہ اپنے ارکان اور 200 وزیروں اور 30,000 افراد کو لے کے اپنی جنت کے لیے روانہ ہوا، اور جب ایک روز دور رہ گیا تو جبرائیل نے ایک چیخ لگائی جس سے وہ سب جو ہے ہلاک ہو گئے، اور وہ جنت کے دروازے پر فوت ہو گیا۔ شداد اپنے پورے جہاز جشم کے ساتھ تیاری کی، جنت کی بیرونی دیواریں میں داخل ہوا، اس کے ہمراہ اور لوگ بھی تھی۔ اور ایک آیت ہے، جب وہ دیوڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا تیری روح قبض کرنے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ اس نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے، غرض اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک دیوڑی پر۔ اس کے بعد جبرائیل نے اس کی روح جو ہے قبض کر لی، اور ایک بلند آواز کی جس سے تمام جو ہمراہی تھے وہ فوت ہو گئے، اور بہشت شداد زمین میں غائب ہو گئی۔ اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تم نے بے شمار لوگوں کی روح قبض کی ہے، یہ بتاؤ کہ کبھی تمہیں کسی پر رحم آیا؟ اس نے کہا یا نہیں۔ ملک الموت نے جواب دیا صرف 2 مواقع پر جن میں میرا دل پسیجا اور مجھے رحم آیا۔ پہلا موقع وہ تھا جب ایک کشتی میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور کشتی شکستہ ہو گئی، اور حکم خدا سے میں نے بچے کی ماں کی روح قبض کر لی تھی۔ پھر وہ بچہ ایک تخت پر لیٹایا ہوا سمندر میں بہہ رہا تھا۔ دوسرا واقعہ اسی شداد کا ہے، اس نے سینکڑوں سال میں جنت تیار کی اور وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ اور کہا جاتا ہے جب جنت شداد جو ہے وہ غیبت میں چلی گئی، اور جب دنیا کا آخری عہد آئے گا تو خداوند عالم اس باغ ارم کو جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے ظاہر کر دے گا۔ اور ایک واقعہ عبداللہ ابن قلابہ پر ہے، یہ ایک ویسی رسمی بیان ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ کسی دن۔